ناول آب حیات۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا۔ باب نمبر 1، آدم و ہوا۔ اس کے پیروں کے نیچے وہ زمین جیسے سبز مخمل کی تھی، مخمل یا کچھ اور تھا۔ تا حد نظر زمین پر سبزے کی طرح پھیلا ہوا، درختوں پر اگنے والی پیلی کونپلوں جیسا سبز، اور پھر یکدم سمندر کے اندر پیدا ہونے والی کائی جیسی رنگت لیے۔ نمی کے ننھے ننھے قطرے اپنے وجود پر لیے۔ سبزے کی پتیاں معطر ہوا کے جھونکوں سے ہلتی جیسے کسی رقص میں مصروف تھیں۔ پانی کے ننھے شفاف موتی سبز پتیوں کے وجود پر پھسل رہے تھے، سنبھل رہے تھے، یوں جیسے مخمور ہو کر بہک رہے ہوں۔ پتیوں کے وجود سے لپٹتے، ڈگمگاتے، سنبھلتے، پھسلتے، پھر ہوا کا ایک جھونکا چلتا، سبزے میں ایک لہر اٹھتی، سمندر میں جوار بھاٹا کی پہلی لہر کی طرح اٹھتی، رقص کرتی، لہراتی، وہ سبزے کو سہلاتی، بہلاتی، ایک عجیب سی سرشاری میں مبتلا کرتی، ایک طرف سے دوسری طرف گزر جاتی۔ زمین جیسے رقص کرنے میں مصروف تھی۔ سبزے کا وجود ننھے ننھے پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر رنگ کے پھولوں سے، اتنے رنگ اور ایسے رنگ جو نظر کو شیشدر کر دیں۔ سبزے کے وجود پر بکھرے وہ ننھے ننھے پھول یہاں سے وہاں ہر جگہ تھے۔ سبزے میں ہوا سے پیدا ہونے والی ہر لہر اور ہر موج کے ساتھ وہ بھی عجیب مستی اور عجیب سرشاری میں سے رقص کرنے لگتے۔ آسمان صاف تھا، آنکھوں کو سکون دینے والا ہلکا نیلا، اور اب بھی کسی گنبد کی طرح پھیلا ہوا، گہرا، اونچا، بہت اونچا، یہاں سے وہاں تک ہر طرف۔ ہوا معطر تھی، مخمور تھی، گنگنا رہی تھی، وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی، ہنستی، چھیڑ کر جاتی، پھر پلٹ کر آتی، کبھی بہلاتی، کبھی تھپکتی، کبھی تھمتی، کبھی چلتی، پھر گنگناتی، پھر لہراتی، وہاں تھی، نہیں تھی، کہاں تھی۔ وہ کسی راستے پر تھا، کیا راستہ تھا؟ وہ کسی انتظار میں تھا، کیا انتظار تھا؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس راستے کے دونوں طرف دو رویہ درختوں کی قطار کے ایک درخت کے ساتھ وہ ٹکا کھڑا تھا، سہارا لیے یا سہارا دیے۔ وہ آ گئی تھی، اس نے بہت دور اس راستے پر اسے نمودار ہوتے دیکھ لیا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس، بہت مہین، بہت نفیس۔ وہ ریشم تھا، اطلس تھا، کم خواب، یا وہ کچھ اور تھا، اتنا ہلکا، اتنا نازک کہ ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس سفید گون نما لباس کو اڑانے لگتا۔ اس کی دودھیائی پنڈلیاں نظر آنے لگتی، وہ ننگے پاؤں تھی، اور سبزے پر دھرے اس کے خوبصورت پاؤں جیسے سبزے کی نرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ پاؤں رکھتی، چند لمحوں کے لیے لڑکھڑاتی، جیسے مخمور ہو کر ہنستی، پھر سنبھل جاتی، پھر بڑے اشتیاق سے ایک بار پھر قدم آگے بڑھا دیتی۔ اس کے سیاہ بال ہوا کے جھونکوں سے اس کے شانوں اور اس کی کمر تک ہلکورے کھا رہے تھے، اس کے گالوں اور چہرے کو چومتے آگے پیچھے جا رہے تھے، اس کے چہرے پر آتے، اس کے سینے سے لپٹتے، اس کے کندھے پر، پھر ہوا میں لہرا کر ایک بار پھر نیچے چلے جاتے۔ وہ خوبصورت سیاہ چمکدار ریشمی زلفیں جیسے اس کے سفید لباس کے ساتھ مل کر اس کے وجود کے ساتھ رقص کرنے میں مصروف تھیں۔ اس کے مرمری وجود پر وہ سفید لباس جیسے پھسل رہا تھا، سنبھالنے نہیں سنبھل رہا تھا۔ ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ وہ اس کے جسم کے خد و خال کو نمایاں کرتا، اسے پیروں سے کندھوں تک چومتا، اس کے وجود کے لمس سے مخمور ہوتا، ہوش کھوتا، دیوانہ وار اس کے وجود کے گرد گھومتا، کسی بھنور کی طرح اس کے جسم کو اپنی گرفت میں لیتا، اس سے لپٹ رہا تھا۔ ہوا کا دوسرا جھونکا اس کی سیاہ ریشمی زلفوں کو بھی اس رقص میں شامل کر دیتا۔ وہ اس کے کندھوں اور کمر پر والہانہ انداز میں پھسلتی، ہوا میں ہلکا سا اڑتی، پھر نرمی اور ملائمت سے اس کے چہرے اور سینے پر گرتی، اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو سے یکدم سرشار ہوتی، پھر اس کے جسم کو جیسے اپنے وجود پر چھپانے کی کوشش کرنے لگتی۔ ہوا کا ایک اور جھونکا انہیں ہولے سے اٹھا کر پھر پیچھے پھینک دیتا،
اس رقص میں اب پھر اس کے سفید لباس کی باری تھی۔ وہ آگے بڑھ آیا، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ عجیب سی حیرت میں مبتلا وہاں کی ہر شے کو سحر زدہ انداز میں دیکھ رہی تھی، بچوں جیسی حیرت اور اشتیاق کے ساتھ۔ اس راستے پر چلتے چلتے اس نے اسے دیکھ لیا، اس کے قدم تھمے، دونوں کی نظریں ملیں، پھر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی، پہلے مسکراہٹ پھر ہنسی۔ اس نے اسے پہچان لیا تھا، وہاں موجود وہ واحد وجود تھا جسے وہ پہچانتی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب آ گئی۔ دونوں ایک عجیب سی سرشاری میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ اس کی گہری سیاہ مسکراتی ہوئی آنکھیں ہیرے کی کوہنیوں کی طرح چمک رہی تھی، وہ اور یہ چمک اسے دیکھ کر بڑھ گئی تھی۔ اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں پر نمی کی ہلکی سی تہ تھی، یوں جیسے وہ ابھی کچھ پی کر آئی ہو۔ اس کی ٹھوڑی ہمیشہ کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سراہی دار گردن کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، وہ جیسے اس لمس سے واقف تھی۔ پھر وہ دونوں بے اختیار ہنسے۔ تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ ہاں، بہت دیر کر دی۔ نہیں، بہت زیادہ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اس راستے پر چلنے لگا۔ ہوا اب بھی ان دونوں کے وجود کے ساتھ اور وہاں موجود ہر شے کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اب بھی بچوں جیسی حیرت اور خوشی کے ساتھ وہاں موجود ہر شے کو کھوجنے میں مصروف تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ، شفاف ہنسی وہاں فضا کو ایک نئے رنگ سے سجانے لگے تھے۔ فضا میں یکدم ایک عجیب دل فریب سا ساز بجنے لگا تھا۔ وہ ٹھٹکی، پھر بے اختیار کھلکھلائی۔ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتے ہوا اس نے اس راستے پر قدم آگے بڑھائے۔ پھر مرد نے اسے دونوں بازو ہوا میں پھیلائے، رقص کے انداز میں گھومتے دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ وہ اس راستے پر کسی ماہر بیلے رینا کی طرح رقص کرتی دور جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر موجود سفید لباس اس کے گھومتے جسم کے گرد ہوا میں اب کسی پھول کی طرح رقصا تھا۔ وہ اب آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنے لگی تھی۔ ہوا کے معطر جھونکے بڑی نرمی سے اسے جیسے اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے۔ وہ اب بھی اس طرح ہنستی، رقص کے انداز میں بازو پھیلائے گھوم رہی تھی کہ سحر زدہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ اب کچھ گنگنا رہی تھی۔ فضا میں یکدم کوئی ساز بجنے لگا تھا، پہلے ایک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بہت سارے۔ پوری کائنات یکدم جیسے کسی سمفنی میں ڈھل گئی ہو، اور وہ اب بھی ہوا میں رقصاں تھی، کسی مخملی پر کی طرح ہوا کے دوش پر اوپر نیچے جاتے۔ وہ سحر زدہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ساتھی رقص کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ پھر اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا، یوں جیسے اسے اپنے پاس آنے کی دعوت دے رہی ہو۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ ہاتھ بڑھاتی اور وہ کھینچا نہ چلا جاتا۔ وہ بھی اس کا ہاتھ پکڑے اب فضا میں رقصاں تھا، زمین سے دور، اس کے قریب، اس کے ساتھ۔ یکدم وہ رکی جیسے کائنات ٹھہر گئی ہو۔ وہ اب آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر یکدم آسمان تاریک ہو گیا، دن رات میں بدل گیا، اور رات دن سے بڑھ کر خوبصورت تھی۔ سیاہ آسمان خوبصورت چمکتے ہوئے ستاروں سے سجا ہوا تھا، ہر رنگ کے ستاروں سے، اور وہ ان سب کے درمیان چاند تھا، کسی داغ کے بغیر، روشنی کا منبع۔ دن کی روشنی اجلی تھی، سکون آور تھی، مدہوش کر دینے والی تھی۔ اس رات کی روشنی میں بے شمار رنگ تھے، کائنات میں ایسے رنگ انہوں نے کہاں دیکھے تھے۔ زمین جیسے ہر رنگ کی روشنی میں نہا رہی تھی، ایک ستارہ ٹمٹماتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور زمین پر کبھی ایک جگہ بڑھتا، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا۔ آسمان کو جیسے کسی نے روشنیوں میں پرو دیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے جیسے سرشاری کی انتہا پر پہنچی تھی۔ اس کی حیرت، اس کی سرشاری جیسے اسے محسوس کر رہی تھی، گدگدا رہی تھی۔ وہ اب پھر زمین پر آ گئے تھے۔ رات ایک بار پھر دن میں بدل گئی تھی۔ سبزہ پھول
پتے، مہکتی معطر ہوا سب وہیں تھے۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے اپنے پیروں کے نیچے آتے مخملی سبزے پر سجے پھولوں کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں وہ پھول آ گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر دور دور تک پھیلے سبزے کے سارے پھول جیسے کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف آئے تھے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، لاتعداد، بے شمار، اتنے کہ اس کے ہاتھ سنبھال نہیں پائے تھے۔ وہ اب اس کے ہاتھوں پر، اب اس کے بالوں پر، اب اس کے لباس پر، اب اس کے جسم پر، وہ خوشی سے بے خود ہو رہی تھی، سرشار ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں ہوا میں اچھالا، وہ پلک جھپکتے میں آسمان کی طرف گئے، پورا آسمان پھولوں سے بھر گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے پھر پھولوں کی بارش ہونے لگی تھی، وہ دونوں ہنس رہے تھے، پھولوں کی بارش کو قطروں کی طرح مٹھیوں میں بھرتے اور چھوڑتے، بھاگتے، کھلکھلاتے، وہ سب پھول زمین پر گر کر ایک بار پھر سبزے میں اپنی اپنی جگہ سج گئے تھے، وہاں جہاں وہ تھے، وہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔